اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو 10 مرتبہ صبح کو اور 10 مرتبہ شام کو ہماری ذات پاک پہ دروشی پڑھے، قیامت والے دن وہ ہماری شفاعت کو پالے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ شفاعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حصول کے لیے جہاں اور بہت سارے اعمال احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئے، وہاں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنا بھی شفاعت کے حصول کا بہترین عمل ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر دین اسلام نے ہماری رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ آدمی کو شب و روز مختلف امور کے لیے سفر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سلسلہ علم و ادب میں ہم آداب سفر کے متعلقہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات، تعلیمات اور ارشادات ہیں، اس میں سے چند احادیث اور مسائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کو 5 شنبہ کے روز یعنی کہ جمعرات کو روانہ ہوئے، اور جمعرات کو روانہ ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جمعرات کو سفر کرنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ عمل مبارک ہے، لہٰذا ممکن ہو، اور کیونکہ بعض سفر اچانک درپیش ہوتے ہیں، بعض سفر ایک پلان کے تحت مرتب ہوتے ہیں، مثلا مزارات اولیاء کی حاضری کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے جمعرات کا جو انتخاب ہے وہ کر لیا جائے، اور اس میں یہ نیت کر لی جائے کہ یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انشاءاللہ تعالی سنت پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت صخر بن وداعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آگے دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی تو میری امت کے لیے صبح میں برکت دے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے، اور حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا مال صبح کو بھیجتے، یہ صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا۔ گرامی قدرات، صبح کا وقت برکت والا وقت ہے، اور ابھی آپ نے حدیث پاک میں سنا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو میری امت کے لیے صبح میں برکت عطا فرما۔ ہمارے ہاں نماز فجر کو گول کر دیا جاتا ہے، یا نماز فجر کے فوراً بعد سونے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ وقت برکت کا وقت ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ جب رزق بٹ رہا ہو، برکت تقسیم ہو رہی ہو، اس وقت تو ہم بستر پہ لمبی تان کر سوئے ہوں، اور پھر دن بھر شکوے کرتے رہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے یا میرے پاس رزق نہیں ہے۔ لہٰذا بندے کو کوشش کرنا ہوتی ہے، بندہ کوشش اپنی حیثیت و وقعت و استطاعت کے مطابق کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا جو بدلہ ہے وہ اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صبح کے اوقات کار میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو برکت کی دعا فرمائی ہے،
اور یقیناً سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہے۔ اور آگے جو اسی حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا صخر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ تذکرہ ہوا کہ یہ تاجر تھے اور اپنی تجارت کا مال فروخت کے لیے یہ صبح کو روانہ کرتے تھے، اور یہ صاحب ثروت ہو گئے، یعنی مالدار ہو گئے، اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا، اس میں بہت زیادہ برکت ہو گئی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ صبح کے وقت، خصوصاً آج کل تو ماہ رمضان شریف ہے، الحمدللہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، غیر رمضان میں بھی فجر میں اٹھیے، یہ نماز ہے، فرض نماز ہے، پھر یہ وقت برکت کا وقت ہے، اور یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ مفلسی و غربت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ تم اس تسبیح سے کیوں غافل رہے کہ جس تسبیح کی برکت سے پوری دنیا میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ فرما فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح افضل یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر فرضوں سے پہلے پڑھ لی جائے۔ اگر آدھی تسبیح ہوئی یا کتنی بھی مقدار میں پڑھ چکے اور جماعت قائم ہو گئی تو تسبیح کو ترک کر کے جماعت میں شریک ہو، اور جتنا باقی بچا ہے اس کو بعد از جماعت فجر، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پورا کر لے۔ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے کہ روشنی پھوٹنے سے پہلے پہلے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ صاحب پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے عرض میں یہ تھا کہ دنیا نے منہ موڑ لیا ہے، اور اب عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا اتنی آ گئی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہاں رکھا جائے۔ تو یہ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، صبح کے وقت نیک جائز کام کے لیے سفر کی ابتدا کی جائے، اور نیک جائز کام جو ہیں ان کو صبح کے وقت شروع کیا جائے، اور یہ رزق میں برکت کی تسبیح اور شاندار عمل، اور وہ بھی خود نبی پاک علیہ السلام کا تعلیم فرمایا ہوا، یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا گیا۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہائی کی خرابیوں کو جو کچھ میں جانتا ہوں اگر دوسرے لوگ جانتے تو کوئی سوار رات میں تنہا نہ جاتا۔ اس حدیث پاک میں طویل سفر کو اکیلے کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ تنہائی میں اکیلے سفر کرنا، اور وہ بھی رات کے وقت میں اکیلے تنہا سفر کرنا، فرمایا اس کی خرابیاں، اس کے نقصانات جو ہم جانتے ہیں، اگر دوسرے لوگ بھی اس سے واقف ہو جاتے تو کوئی بھی سوار، یعنی سواری پر بیٹھا ہوا فرد جس نے سواری کو سفر کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ رات کو تنہا سفر نہ کرتا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سفر میں 3 شخص ہوں تو ایک کو امیر یعنی اپنا سردار بنا لیں۔ اس سے پہلی حدیث میں یہ تھا کہ تنہا سفر نہ کیا جائے۔ کوئی سخت مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے، یہ الگ بات ہے، یہ باتیں ترغیب کی ہیں، فوائد کی ہیں، اور جن چیزوں سے نقصانات ہوتے ہیں ان چیزوں کی آگاہی بخشی گئی ہے ان احادیث مبارکہ میں۔ تو اب یہ ہے کہ 3 افراد اگر سفر پر ہوں،
اکٹھا جا رہے ہوں، تو اب اس حدیث پاک میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ایک کو سردار یعنی اپنا امیر مقرر کر لیا جائے۔ امیر کس کو مقرر کرنا چاہیے، اس کے لیے مزید احادیث مبارکہ سماعت کیجئے گا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے۔ یہ اس کی پہلی کیٹیگری بیان کر دی گئی کہ امیر سردار سفر میں اس کو مقرر کیا جائے جو اپنے شرکاء اور رفقاء کی خدمت کرے۔ جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا کسی عمل سے دوسرے لوگ اس پر سبقت نہیں لے جا سکتے۔ سبحان اللہ الکریم۔ یعنی سفر میں 3 یا اس سے زائد افراد جا رہے ہیں اور ان میں ایک کو امیر مقرر کر دیا، اور وہ امیر اگر ان اپنے شرکائے سفر کی خدمت اچھے طریقے سے کرے تو فرمایا کہ یہ شرکائے سفر کی معاملت و خدمت ایسا نیکی والا عمل ہے کہ شہید ہی بوجہ شہادت نیکی میں اس سے سبقت لے جا سکتا ہے، کوئی اور اس سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ خدمت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں جذبہ ایثار ہو، اور جذبہ ایثار کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز پر دوسرے کو ترجیح دے۔ مثلا سیٹ پر بیٹھنے کا معاملہ ہے، اب ایک تو ہے ذاتی سواری ہے، دوسرا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ امیر صاحب سب سے پہلے چھلانگ لگا کر سیٹ پر براجمان ہو، باقی کو کھڑا ہے تو کھڑا رہے۔ اصل حق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بٹھائے اور خود اسے کھڑا بھی ہونا پڑے تو کھڑا رہے۔ ایسے ہی کھانے پینے کا معاملہ ہے، مثلا پانی پلانے کی بات آئی، جیسے گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا پانی، اب اس کو بھی پیاس لگی ہے تو یہ نہیں ہے کہ گھٹا گھٹ خود 2-4 گلاس چڑھا لے اور کسی کا بچ گیا تو باقیوں کو پلائے۔ الغرض کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آرام کرنا، سامان سفر کو اٹھانے کا معاملہ، ان تمام امور کے اندر امیر سفر جو ہے وہ اب سب کی خدمت میں پیش ہو، اور اجر آپ سن چکے کہ اس کے لیے کتنا بڑا اجر حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کو سفر روک دیتا ہے، لہذا جب کام پورا کر لے جلدی گھر کو واپس ہو۔ السفر السقر، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جو سہولتیں، آسانیاں، آسائشیں بندے کو اپنے گھر، اپنے وطن میں میسر ہوتی ہیں، اپنے علاقے میں میسر ہوتی ہیں، سفر کے اندر اکثر چیزیں یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ خریدنا پڑتی ہیں۔ گھر میں روٹین وائز یہ چیزیں بندے کو میسر ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کے معمولات میں تعطل، کبھی پسند کا کھانا ملا، کہیں نہیں ملا، خصوصاً بیرون ممالک سفر کے اندر جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جس انداز پر ہم کھانا دانا کرتے ہیں تو وہ اپنے مزاج کا ہر ملک کے اندر دستیاب نہیں ہوتا۔ ہر علاقے کی ایک اپنی طریقہ کار ہے کوکنگ کے معاملے کے اندر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ترغیب یہ دی ہے کہ جب سفر میں کسی کام کے لیے گئے ہو، تمہارا کام مکمل ہو گیا تو اپنے گھر کی راہ لو اور واپس آ جاؤ۔ اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ صحیح مسلم میں ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب رات میں منزل پر اترو، اس وقت گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، اونٹ اونٹنیوں پر سفر ہوتا تھا، اور پھر وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنا اب چلے ہیں۔ اب منزل سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے یہاں مختلف سٹاپ ہوتے ہیں تو اب ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کر لیا جائے تاکہ سواریاں بھی آرام کر لیں، سوار بھی آرام کر لیں، اور کچھ آرام کے بعد کھانا دانا ہے تو وہ کر کے پھر اگلی منزل کی طرف رخت سفر باندھا جائے اور روانہ ہوا جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات میں منزل پر اترو تو راستے سے بچ کر ٹھہرو، یعنی جو مین روڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ٹھہرو،
اس سے ہٹ کر قیام کرو کہ وہ جانوروں کا راستہ ہے اور زہریلے جانوروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں جو میں نے تمہید میں کہا کہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی اور دستگیری فرمائی گئی ہے، تو یہاں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ بیچ راہ میں پڑاؤ نہ کیا جائے، بیچ راہ میں ٹھہرا نہ جائے۔ یہ جانوروں کی آمد و رفت بھی اس پہ ہوتی ہے اور زہریلے جانوروں کا بھی رات کو بسیرا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے، اور یہ حدیث پاک آپ سنیں گے تو یقیناً دل بے ساختہ سبحان اللہ کہے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کتنے رؤوف الرحیم ہیں۔ حضور علیہ السلام کہاں کہاں ہماری دستگیری اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جان عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ، یعنی جب سواری رکی ہوئی ہو تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سواریوں کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعہ سے ایسے شہروں کو پہنچو جہاں بغیر مشقت نفس نہیں پہنچ سکتے تھے، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو، یعنی باتیں کرنی ہوں تو زمین پر اتر کر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدرات غور فرمائیے کہ دین اسلام کس قدر رحمت و سلامتی اور شفقتوں سے بھرا ہوا دین ہے۔ یہ بڑی ہی قابل توجہ بات ہے کہ ایک تو اس پہ سامان لدا ہوا ہے، پھر اس پہ سوار ہے، اب ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو اتر نہیں رہے، ایک دوسرے سے باتیں چل رہی ہیں، اب اتنی دیر اس پر بوجھ ہے، حالانکہ یہ باتیں آدھے گھنٹے کی ہوں یا 15 منٹ کی ہوں، تو جب ایک منزل پہ رکے ہیں یا گفتگو کوئی رکے، ہم جا رہے تھے گھوڑے پر بیٹھے، خچر پہ، گدھے پہ، اونٹ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، تو اب ساتھ میں دوسرا سوار جا رہا ہے تو اب ہم اس سے بات چیت شروع کر لی، تو سرکار یہاں بھی فرماتے ہیں سواریوں سے اترو، زمین اس لیے بنائی ہے کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھائے، ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ہم اس پہ ذرا غور کریں۔ خیر اب تو سائیکل اور موٹر بائک اور گاڑیاں اور پھر اس سے آگے جہاز اور ٹرینیں یہ ہیں، لیکن اب بھی بہت سارے علاقوں میں جو ہے ان جانوروں پہ سفر کیا جاتا ہے۔ گزارش یہ تھی کہ زمین پر کھڑے ہو کر باتیں کرو، جانور کی پیٹھ کو ممبر، بیٹھنے کی جگہ مت بناؤ، اس کو اذیت نہ دو۔ اور اس حدیث پاک میں ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سواریوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اس لیے مسخر کیا ہے کہ تم ان پر بیٹھ کر دوسرے علاقوں میں پہنچ جاؤ جہاں بغیر مشقت نفس کے، یعنی خود اتنا پیدل چلو گے تو تمہارے لیے مشکل ہوگا، اللہ نے یہ جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ سبحان اللہ الکریم۔ اسی لیے سفر میں دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ خچریں، یہ اونٹ اونٹنیاں جن پہ سوار ہوا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے اندر بھی شیر کی سی دھاڑ پیدا کر دیتا اور یہ کسی کے قابو نہ آتے۔ ویسے بھی اونٹ بکھر جائے، گھوڑا بکھر جائے یا گدھا خچر بکھر جائے تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، گھائل کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر بندہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھا اور جانور بھی پورے سکون کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کو دوسری منزل پر پہنچا رہا ہے، تو یہ جو تسخیر کا عمل ہے کہ وہ ماتات اور فرما بردار ہو گئے ہیں جانور، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ حمد ہے رب کے وجہ کریم کو۔ اور جانوروں پہ ظلم حرام ہے۔ اب کہاں اتنی تاکید کہ ان کی پیٹھوں پہ سوار نہ رہو، ان کو اذیت نہ دو، ان پہ بوجھ نہ بنے رہو، اور کہاں یہ کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے، کتوں کی لڑائی ہو، مرغوں کی لڑائی ہو، تیتر بٹیروں کی لڑائی ہو، پھر خون نکلیں، تالیاں بجیں، انعامات اس پہ بانٹے جائیں۔ یہ سب ناجائز و حرام اعمال ہیں کہ جانور کو اذیت دینا بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آج کے اس عنوان کی 9ویں حدیث مبارک ہے اور یہ بھی سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ لوگ جب منزل میں اترتے ہیں تو متفرق ٹھہرتے،
نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تمہارا متفرق ہو کے ٹھہرنا، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، متفرق ہو کے ٹھہرنا شیطان کی جانب سے ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ایک بار، تو اس کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جب کسی منزل میں اترتے تو مل کر ٹھہرتے۔ تو پڑاؤ بھی کرنا ہو تو متفقہ طور پر، اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کو اجتماعیت پسند ہے۔ حدیث شریف میں فرما اللہ کا ہاتھ دست قدرت دست رحمت جماعت پر ہے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے، اور یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات میں چلنے کو لازم کر لو۔ صدر الشریعہ اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی فقط دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں بھی چلا کرو، کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ اب رات میں زمین لپیٹ دی جاتی سے مراد کیا ہے کہ رات میں چلنے سے راستہ جلد طے ہو جاتا ہے۔ تو مل کر سفر کیا جائے، تنہا نہ کیا جائے، اور رات کو سفر کر لیا جائے تو یہ جلدی طے ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کو زمین کا لپیٹ دینا قرار دیا گیا۔ 11ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، ابو داؤد شریف میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم منزل میں اترتے تو جب تک کجاوے کھول نہ لیتے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پہلے کجاوے کھولے جاتے تھے، اور کجاوے کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے کہ اب رکنا ہے تو سواری پر سے، اس کی پشت پر سے بوجھ اتار دیا جائے۔ ظاہری بات ہے آدھی شب کا قیام بھی ہو سکتا ہے، گرمی شدید ہے آدھے دن کا قیام بھی ہو سکتا ہے، تو اتنی دیر جانور کی پیٹھ پر وہ سامان سفر کا بوجھ نہ لادا جائے، اس کو اتار کے رکھ دیا جائے۔ کہتے پہلے کجاوے کھولتے تھے پھر ہم نماز ادا کرتے تھے۔ یہ ہے دین اسلام کی تعلیم، یہ ہے حسن اسلام، یہ ہے پیغام اسلام، اور یہ ساری بہار ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ 12ویں حدیث مبارک سماعت کیجئے، اور یہ حدیث ترمذی ابو داؤد نے اس کو حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ حضور قاسم نعمت مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو ایک شخص گدھے پر سوار تھا، وہ آیا حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس پر سوار ہو جائیے، اور خود وہ پیچھے سرکا، یعنی وہ سوار تھا گدھے پر اور خود تھوڑا پیچھے سرک گیا اور اگلا حصہ خالی چھوڑ دیا کہ حضور اس پر تشریف فرما ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں نہیں، جانور کی صدر جگہ، مین جگہ بیٹھنے میں تمہارا حق ہے، قربان جائیے سرکار پر، جانور کی صدر جگہ بیٹھنا تمہارا حق ہے، مگر جب کہ یہ حق تم مجھے دے دو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے سرکار کو یہ حق پیش کر دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس پر سوار ہوئے، قربان جائیے۔ یعنی سوار نے جگہ پیش کی ہے کہ حضور پیدل تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور اس پہ نشست فرما ہو جائیں، تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سرکہ ہے کہ حضور آگے تشریف فرماؤ، حضور فرماتے نہیں یہ تمہارا حق ہے، صدر جگہ مین جگہ تمہارا حق ہے، قربان جائیے۔ یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات، حسنت جمیع خصالہ، محبوب کی ہر ادا ہی کمال ہے، ہر ادا ہی لاجواب اور بے مثال ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، یہ 13ویں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، امام ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ کنز العمال کے اندر بھی کتاب السفر کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ یعنی تحفہ لائے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ یہ بھی ایک بڑی حسین تعلیم ہے کہ سفر پر کوئی بندہ جائے تو اپنے بال بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے آئے، کھانے پینے کی چیز ہو یا دوسرے شہروں کے اندر استعمال کی برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں،
وہ لے آئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر گھر والوں کو تانگ ہوتی ہے، بچوں کو، اور جو بندہ گیا ہے اس کی بیوی کو، ماں باپ بھی ہوں تو ان کو بھی، کہ یہ سفر پر گیا تو ہمارے لیے کچھ لے کر آئے گا، تو تحفہ لایا جائے۔ تو حدیث میں فرمایا تہادو تہابو، تحفہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آگے جو ارشاد فرمایا ہے اگرچہ اپنی جولی میں پتھر ہی ڈال لائے، تو مطلب اس سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ تحفہ لینے میں یا گھر والوں کے لیے کچھ چیز لے کر آ رہے ہو تو پھر اس کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی، تمہاری جیب اجازت نہیں دیتی، اور جو چیز تم دیکھ رہے تھے کہ یہ معیاری ہے، اس کے نرخ زیادہ ہیں، ریٹ زیادہ ہے، اور جیب میں کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، تو تحفہ لانا ہے، کام کی چیز ہو، چاہے اس کے دام کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے لے آؤ، وہاں ریٹ وغیرہ کا ذہن نہ رکھا جائے۔ اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی گھر کا فرد سفر پر گیا اور واپسی پہ کوئی چیز لے آیا تو اسے خوشی سے قبول کر لیں، نہ یہ کہ طرح طرح کی باتیں کر کے اس کی دل شکنی کا باعث بنے، اور آئندہ بیچارہ پھر وہ سوچتا رہے، یا تو پھر کسی سے وہ اپنے ذمہ قرض چڑھائے اور یا اسی ٹینشن میں رہے۔ اور عموماً یہ اتفاق حرمین شریفین کی حاضریوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارا تجربہ و مشاہدہ ہے کہ لوگ ایک تو تقاضے بڑے بڑے، پیچھے گھر والے فون کرتے ہیں، جب فون نہیں تھے تو بڑی موج تھی، اور وہاں سے مطلب کہ دوسرے ذریعے سے ٹیلی فون کیے جاتے تھے، موبائل سسٹم نہیں تھا۔ اب موبائل ہو گیا تو پھر موبائل میں بھی یہ تھا کہ کوئی کال کرے گا، خود کچھ پیسے بھرے گا تو عرب شریف میں فون جائے گا۔ لیکن پھر یہ سہولتیں واٹس ایپ نے اور سہولتیں دے دیں کہ مطلب چند سکوں میں ہی، چونیوں ٹھنیوں میں ہی دھڑا دھڑ میسج گئے کہ یہ بھی لے آئیے، یہ بھی لے آئیے۔ تو مسافر جو ہوتا ہے نا وہ خود سفر کے معاملے میں ہوتا ہے، دقتیں ہوتی سفر میں، تو لمبی چوڑی اس کو ڈیمانڈیں کر کے پریشان نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جو لوگ حرمین شریفین کی حاضریوں کے لیے جاتے ہیں حج اور عمرہ کی صورت میں۔ اب ان کو تو پہلی ڈیمانڈ ہی ہے کہ اجوا کھجوریں لے آئیں، اب وہ مہنگی ہیں، سنی ہوئی ہیں، تو بس اجوا کا تقاضا ہے۔ شروع دور میں ہم جب پہلی بار گئے، پھر دوسری بار حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد کی دعا برکت سے، تو اس وقت یہ تھا استریوں کی فرمائشیں ہوتی تھی، فلاں کمپنی کی استری، فلاں کمپنی کا ریڈیو، فلاں کمپنی کی گھڑی۔ تو اب وہ بیچارہ کیا تسبیح یاد کرے گا، کیا یاد کرے گا کہ میں نے کتنے سپارے پڑھ لیے، کتنی بار دروشی پڑھ لیا، وہ تو اس کے ہر ٹائم ریال پاکستان کے کتنے پیسے بن گئے، تو یہی کیلکولیٹر چلا رہے۔ یہ کو بھلا نہیں کرتے اس کو پریشان کر کے، بولے سرکار کی خدمت میں سلام پیش کر دو، سب سے بڑا کائنات کا تحفہ یہ، باقی مدینہ پاک کی کھجور، مکہ شریف کا زمزم، سبحان اللہ، ذہن نصیب۔ لیکن اب یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا جتنا بڑا سر اتنی بڑی دردیں، تو جتنا خرچہ اس کل پیکج پہ کرنا ہوتا ہے اتنا نہیں تو اس کا نصف لوگوں کے تحفے تحائف کے چکروں میں بھی پڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس تکلفات کو ہم نے بڑھایا ہوا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ مشکلات میں اضافے کا سبب ہم خود بنے ہوئے ہیں، تو معاملوں کو آسان کریں جتنا ممکن ہو۔ ایسے ہی بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ میں الحمدللہ 2 بار حاضریوں کا شرف حاصل ہوا، تو وہاں میں دیکھ رہا تھا بس ہر بندہ جی وہاں سے ناگ آتے ہیں، انگوٹھیوں میں پہننے والے نگینے آتے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ اب نگوں والوں کی بھی چاندی ہے، کون سا کسی کو پتہ ہے وہ شیشہ ہے، پتھر ہے، جو مرضی کہہ کے پھر لوگوں نے نگینوں کے بارے میں، نگوں کے بارے میں ایسی باتیں گھڑ لی ہیں کہ یہ پہن لو گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہ پہن لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب یہ انگوٹھیوں اور نگوں سے ہی تقدیریں بدلنے لگ گئیں تو پھر جناب باقی کسی کام کی کیا ضرورت تھی؟ تو بس پھر یہ چلتا ہے تو چلتا ہے۔ تو بہرحال گھر والوں کے لیے تحفہ لے آئے، اور اس میں کسی تکلف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل کے پاس سفر سے رات میں نہیں تشریف لاتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کو تشریف لاتے یا شام کو۔ اگلی حدیث بھی سن لیں، آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی کے غائب ہونے کا زمانہ طویل ہو، یعنی علاقے گھر سے غیر حاضر، بہت دنوں کے بعد مکان پر واپس آئے،
تو زوجہ کے پاس رات میں نہ آئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا اگر رات میں مدینہ میں داخل ہوئے تو بیوی کے پاس نہ جانا جب تک وہ بناؤ سنگھار کر کے آراستہ نہ ہو جائے۔ اب تو معاملہ سیدھا سا ہے کہ اب تو 1 کلومیٹر کی خبر آتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کئی دنوں کے بعد شوہر جب واپس آئے تو ہمارے دین متین نے بیوی کے لیے یہ ترغیب دی ہے کہ وہ شوہر کے آنے پر بناؤ سنگھار کرے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو تو دین اسلام والے جناب پتہ نہیں کہتے ہیں کہ قید کر دو۔ ہمارا دین کہتا ہے عورت زینت اختیار کرے لیکن اپنے شوہر کے لیے کرے، اس کی زینت پر اس کے شوہر کا حق ہے، اور اسی میں حیا ہے، اسی میں تحفظ ہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ اور یہ عجیب تماشا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی بناؤ سنگار نہیں کر رہی، بازار جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، عزیزوں کے ہاں جانا ہے، غمی خوشی پر جانا ہے، تو وہاں فلی میک اپ کو اختیار کر کے جانے کا سلسلہ ہے۔ تو یعنی کہتے ہیں کہ الٹا نظام چل پڑا ہے، الٹی روش چل پڑی ہے۔ بیوی خوشبو لگائے، گہنے پہنے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شی میں لکھا ہے کہ شوہر کی رضا اور توجہ پانے کی نیت سے وہ بناؤ سنگھار اور زینت کرے گی تو اس پہ ثواب پائے گی۔ تو زینت پر تو اجر و ثواب کی جناب خوشخبریاں ہیں، لیکن زینت کس کے لیے کرے؟ اپنے شوہر کے لیے اختیار کرے۔ 16ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے۔ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد پاک میں رونق افروز ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر لوگوں کو شرف زیارت بخشنے کے لیے مسجد ہی میں جلوہ گر ہوتے۔ تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ جب بندہ سفر سے واپس آئے تو سیدھا مسجد میں جائے اور وقت مکروہ و ممنوع نہ ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ منورہ میں آ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو یہ سفر سے واپسی پر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ سفر میں جانے سے پہلے بھی ایک عمل ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صدر الشریعہ یہ بار شریعت کے 6 حصے میں حج کے موقع باب میں بھی، ابھی جو میں نے حدیثیں پڑھی وہ بار شریعت کے 16ویں حصے میں صدر الشریعہ نے یہ بہت شاندار یہ 16واں حصہ ہے بار شریعت کا۔ 6 حصے کے اندر بھی انہوں نے حج کے چیپٹر میں آداب سفر کو الگ سے یہاں پر بھی بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ لباس سفر پہن کر، یعنی بندہ ریڈی ہو گیا، سفر کے لیے لباس پہن لیا، تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد و قل سے پڑھ کر باہر نکلے۔ 4 رکعتیں، اگر وقت ممنوع و مکروہ نہ ہو تو جب ریڈی ہو گیا تو اب وہ 4 رکعتیں پڑھے نفل، اور الحمد اور قل سے پڑھ کر باہر نکلے۔ یہ 4 رکعتیں واپس آنے تک اس کے اہل و مال کی نگہبانی کریں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فضیلت والی بات۔ لہذا کسی بھی سفر کے لیے روانہ ہوں تو ایسا عمل اختیار کر لیا جائے۔ 4 رکعتیں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے، 4 رکعتوں کے اندر 4 قل پڑھ لیے جائیں، کافرون اور سورہ اخلاص اور فلق اور والناس۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ واپس آنے تک اس کے اہل یعنی گھر والے اور اس کے مال کی نگہبانی کا سبب بنیں گی یہ 4 رکعتیں جب بندہ سفر پر جائے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے یہ جو مدینہ پاک مکہ پاک کا سفر ہے حج عمرے کی صورت میں، اس کے لیے کچھ اور بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں۔ چند باتیں سماعت کر لیں، یعنی جو ہم 45 منٹ کے بعد سنت بیان کرتے ہیں تو یہ آج کی سنتیں بھی یہی ہیں۔ آپ نے حجاج کے لیے، زائرین کے لیے یہاں بیان کیا کہ جس کا قرض آتا ہو
یا امانت پاس ہو، یعنی اس پر کسی کا قرض ہو یا اس کے پاس امانت ہو تو ادا کر دے۔ جن کے مال نہ حق لیے ہوں واپس دے یا معاف کرا لے، اور اگر پتہ نہ چلا ہو کہ میں نے لوگوں کے مال بٹورے ہیں اور کسی کا واقعی پتہ نہیں ہے اب، تو وہ اتنا مال فقیروں کو صدقہ کر دے۔ یہ حج کے سفر کے آداب آپ بیان کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی عبادات ذمہ پر ہوں ادا کرے، اور تائب ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا وہاں سے توبہ کر کے آئیں گے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں سے توبہ کر کے جا، یہاں سے نہاد ہو کے پاک صاف ہو کے جا اس مالک کے دربار میں۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی عبادات ذمہ پر ہوں ادا کرے، اور تائب ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس کی بے اجازت سفر مکروہ ہو، جیسے ماں باپ یا شوہر کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، انہیں رضا مند کرے۔ جس کا اس پہ قرض آتا ہے اس وقت جاتے وقت نہ دے سکے تو اس سے بھی اجازت لے لے کہ بھائی میں تیرا مقروض ہوں اور میں اللہ کے دربار میں حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے پاس اتنی وسعت نہیں، تو مجھے اجازت دے دے، اب تک کی مجھے چھٹی دے دے، واپس آ کے میں جب حالات بندے تو تمہیں دے دوں گا۔ پھر حج فرض کسی کی اجازت نہ دینے سے روک نہیں سکتا، اجازت میں کوشش کرے، نہ ملے تو جب حج فرض ہو جائے تو جانا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سفر سے مقصود صرف اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ریا و سمعہ و فخر سے جدا رہے۔ ریا، تفخر، دکھلاوا، یہ کوئی ایسی نیت نہ ہو کہ ہن ساڑھا 6واں ہو گیا، ہن ساڑھا 7واں ہو گیا، ہن ساڑھا 8واں ہو گیا، ایسا لوگوں پہ دھاک جمانے کو نہ، اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ سفر ہو۔ اور بہت اہم مسئلہ آداب سفر سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو، اور محرم سے کیا مراد؟ جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، ایسے کے بغیر سفر عورت کو حرام ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اگر کرے گی تو حج کا فرض تو اتر جائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ حاجت سے ضرورت سے زیادہ توشہ لے کر ساتھ چلے، کہ رفیقوں جو ساتھ ہوں ان کی مدد اور فقیروں پہ تصدق کرتا چلے، یہ حج مبرور یعنی مقبول حج کی نشانی ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ چلتے وقت یعنی سفر پہ جب روانہ ہو سب عزیزوں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے، اور اب ان پر لازم کہ دل سے معاف کر دیں، یعنی اس کو چاہیے کہ جن جن کے قصور کرے ہیں ان سے معافی مانگے، اور جن سے معافی مانگ لی اب ان پر ضروری ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں اور دل سے معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث امام حاکم مستدرک نے مستدرک کے اندر نقل فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم قابل توجہ چیز ہے، معذرت قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ معذرت لے آئے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ یہ ناک کی لکیریں نکالے گا، ڈنڈ نکالے گا، بیٹھ کے نکالے گا، پہلے میں اس کو ذلیل کروں گا، پہلے میں اس کو دھماؤں گا، اس کی گڈی چڑھاؤں گا اور پھر میں معافی دوں گا، تو یہ کون سی معافی ہوئی؟ انتقام تو لے لیا، بدلہ تو لے لیا۔ صوفیاء کرام کی یہاں بڑی حسین تعلیم ہے، وہ فرماتے ہیں تو دن رات رب دیاں نافرمانیاں کرنا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، وہ تجھے معافی دے دیتا ہے، تیری گڈی اس نے چڑھا دی تو تیرے پلے کیا رہے گا؟ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آنا تم نے میرے حوض کوثر پر ہے۔ یعنی کیا حسین دین اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ میں معذرت کروں، یہ میرے لیے تاکید کر دی ہے کہ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہے اور اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو میں اس سے معذرت کروں، اور آگے اس کو بھی سرکار فرماتے ہیں کہ تو بھی معاف کر دے، تیرا مسلمان بھائی چل کر آیا ہے تیرے پاس عذر لے کر معافی مانگنے کے لیے، معاف کر دے۔ اور ساتھ فرما اگر وہ تو آ گیا، اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب تیرا حق ہے تو معاف کر، وہ نہیں کرتا تو میرے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔
یہ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ تو اس لیے عذر خواہی کوئی ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور معافی کا کوئی طلبگار سچے دل سے ہو تو اس پر اس معاملے کے اندر اس معافی کو معافی دے دینا چاہیے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کریم معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور دیکھیں کہ وہ کتنی کتنی معافیاں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وقت رخصت سب سے دعا کرائے کہ برکت پائے گا۔ خصوصاً عام سفروں میں بندہ جائے تو اس کے گھر کے اندر ماں باپ موجود ہو تو اپنے ماں باپ سے دعا کروا کے جائے، جاتے ان کو سلام عرض کر کے جائے، ان سے کہے کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ میرے مرشد کریم ولی کامل بدر طریقت حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، ایک عظیم محدث اور عظیم فقیہ ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں ہمارے صاحب کے فیض یافتگان موجود ہیں۔ ہمارے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمر مبارک بھی زیادہ ہو چکی تھی، آگے اولاد پاک کا سلسلہ بھی ہے، تو اس دور کے اندر بھی حضرت صاحب سرکار جب سفر پر تشریف لے جاتے تو والدہ ماجدہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے چہرے پر پھیرتے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے کہ یہ فقیر سفر پہ جا رہا تو دعا فرما دیں۔ تو یہ برکت پانے کے جو بڑے بڑی چابیاں ہیں نا وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو اب یہ ہے جناب کہ رستے میں کوئی ملنگ مل گیا، کوئی نانگا مانگا مل گیا تو اس کو پاؤں پکڑ لیے، والدہ کو رلا کر آیا ہے، باپ کو رلا کر آیا ہے، ان سے لڑ کر آیا ہے، تو کیا برکت پائے گا بعد میں؟ تو اس لیے دعا کروا کے، پہلی یہ ماں باپ سے دعا کروائے۔ اب اگلے لفظ کہوں گا تو اب کس دور میں ہم بیٹھے، لوگ مذاقہ بنائیں گے، بیوی والا تو بیوی سے کہ دعا کرے، بچوں سے بولے میرے لیے دعا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دعا کا فرمایا تھا، تو لہٰذا یہ دعا کا کہنا، اور آگے صدر شیعہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وقت رخصت سب سے دعا کرائے کہ برکت پائے گا، اور دوسروں کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ کس کی دعا قبول ہو، لہذا سب سے دعا کرائے۔ اور وہ لوگ حاجی یا کسی کو رخصت کریں تو یہ رخصت کرنے والے بھی آگے مختلف دعائیں لکھی ہیں کہ اس کو دعائیں دیں، تو یہ بھی آداب سفر کا حصہ ہے۔ عام روٹین کے بھی سفر کریں تو گھر والوں سے دعا کروا کے جانی چاہیے، باہر نکلیں، گلی میں کوئی بزرگ مل گیا، کوئی سیاڑا بندہ مل گیا، اس کو بھی السلام علیکم کہیں اور دعا کریں۔ تو دعا کرنے کا کہنا یہ ایک اچھا عمل ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ کس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو۔ تو یہ کچھ آداب سفر احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، جیسا کہ صبح کے ٹائم کی برکت ذکر ہوئی، اور پنج شنبہ یعنی جمعرات کو سفر کرنے کا ذکر ہوا، ایک اور حاجت کوئی جائز کام اور ضرورت ہو تو اس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو نیک جائز کام، یہ مفہومی لفظ میں بول رہا ہوں، جائز کام کے لیے کوئی حاجت ہو، کوئی جائز کام کے لیے ہفتے کے دن صبح سویرے نکلے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کام کا ضامن میں ہوں۔ تو یہ حدیث پاک بیان کر کے امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے الحمدللہ کہ اس فقیر کی ولادت ہفتے والے دن ہوئی۔ تو گویا امام احمد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے والے دن پیدا ہوا، اور حضور علیہ السلام نے ہفتے والے دن اچھے کام کی ابتدا یا نکلنے والے کی کے ضامن ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر یا یوں کہیے کہ جو وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ میں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ تو ہفتے والے دن اس کی ابتدا کر لی جائے اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر۔ باقی ضرورتیں کبھی اشد ہوتی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ لیٹ کرنے کی وجہ سے، کوئی ڈیلے کرنے کی وجہ سے کام کا نقصان ہو تو ہفتے یا جمعرات کا انتظار کیا جائے، اللہ پہ توکل کر کے نکلا جائے اور جائز کام کی طرف سعی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی معین و مددگار ہے، وہی بہترین کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ کریم اپنے محبوب سے فرماتا فَإِن تَوَلَّوْا، محبوب اگر یہ منہ پھیرے فقل، تو تم بھی کہو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ للہ الحمد کہ آج یہ جو باتیں تھیں آداب سفر سے وہ آپ کے گوش گزار کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل
ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر 10 بجے حاضری کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ۔ جناب علی اصغر قادری رضوی صاحب ہیں، ساتھ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کا لکھا ہے، اور بھی حضرات ہیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ عدنان جوئیہ صاحب ہیں، عالم و سالن۔ جناب شفقت رسول صاحب پیر محل سے آپ کو بھی ویلکم۔ ملک ثقلین صاحب ہیں، خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ہیں، سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد جہانگیر صاحب ہیں، آپ نے بھی سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شفقت رسول صاحب نے لکھا ہے کہ جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں روضہ رسول کے سامنے میرا سلام عرض کرنا، کیا ادب کا تقاضا اجازت دیتا ہے؟ جی، روضہ رسول سے مراد یہ کہ جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہو تو میرا نام لے کر بھی سلام عرض کر دیا جائے۔ یہ ایک عرض ہے، ایک فریاد ہے، ایک درخواست ہے، تو عرض کرنے والا بھی ادب کے سانچے میں ڈھل کے عرض کرے، اور جو آگے پیش کرے تو وہ بھی